ہندوستان کی سرزمین پر مغلیہ سلطنت کا سورج غروب ہوا تو ساتھ ہی مسلمانوں کے لیے زندہ رہنا عذاب بنا دیا گیا۔ ان کی معاشی اور سماجی زندگی اس حد تک متاثر ہوئی کہ وہ اپنی صدیوں پرانی شناخت بھی کھونے لگے۔ انگریز کی ہندو پرور پالیسیوں نے مسلمانوں کو ایسے دائرے تک محدود کر دیا جہاں ان پر تعلیم، روزگار اور کاروبار کے دروازے بند ہوتے چلے گئے۔ ایسے میں واحد امید کی کرن صوفیہ کی درگاہوں کا وہ فیض تھا جو تحریک بن کے آزادی کے مجاہدوں کو قابضین کے مقابل لے آیا۔ یہ بر صغیر کے صوفیاء و مشائخ ہی تھے جنہوں نے در حقیقت دو قومی نظریہ پیش کیا۔ یہی نظریہ تحریک پاکستان کی بنیاد بنا۔ تحریک پاکستان مسلمانوں کی قومی تحریک تھی۔ مسلم لیگ کا نعرہ ہی یہ تھا کہ مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ، اور اس کی جو بنیاد ہے وہ ایک طرح سے حضرت مجدد الثانی ہی نے رکھ دی تھی۔ ان کو بجا طور پر دو قومی نظریے کا بانی کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے علیحدہ تشخص پر زور دیا اور ریاست کا اسلامی کریکٹر جو ہے اس کو واضح کرنے کے لیے تلقین کرتے رہے، اور ان کی مساعی سے پھر تاریخ جو ہے آگے بڑھتی ہے، اور جب ہمیں غلامی سے دوچار ہونا پڑا تو ظاہر ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی حکومت تھی بر صغیر پر، تو بنیادی طور پر مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی اور اس کے بعد انگریزوں نے اپنا تسلط قائم کیا۔ تو مسلمان قوم جو تھی، جس میں علماء بھی شامل تھے، جس میں عام آدمی بھی شامل تھے، جس میں مشائخ بھی شامل تھے، سب کو ایک طرح کا احساس محرومی جو تھا وہ ہوا، اور جب ووٹ کی طاقت سے آئندہ مملکت کو چلانے کی بات کی گئی اور انگریزوں نے آنے کے بعد یہاں پہلی بار بلدیاتی انتخابات کرائے اور کہا کہ مملکت کا جو نظام ہے وہ اس کی بنیاد ووٹ ہوں گے، تو پھر مسلمان تو یہاں اکثریت میں نہیں تھے، انہیں احساس ہوا کہ ہم تو مستقل طور پر محکوم ہو جائیں گے، اور یہ پھر ڈیولپ ہوتے ہوتے جداگانہ انتخاب کا مطالبہ کیا گیا، پھر مسلم لیگ کی تنظیم جو ہے وہ قائم ہوئی، اور پھر اب یہ جو ابتدا میں علماء ہی ہمارے سیاسی رہنما بھی ہوتے تھے اور وہی سیاست کو لیڈ کرتے تھے۔ ایک الگ وطن کا تصور قلب مسلم کو بے چین رکھنے لگا تو اس قیادت کی ضرورت بھی محسوس ہوئی جو اس تصور کو تصویر بنانے میں بنیادی کردار ادا کرتا، بکھرے ہوئے مسلمانوں کو پھر سے متحد کرتا، انہیں کھوئی ہوئی ہمت اور حوصلہ دوبارہ پھر سے لوٹا دیتا۔ یہ وہ وقت ہے جب انگریز کے تعلیم یافتہ محمد علی جناح کانگریس کا حصہ ہیں۔ قائد اعظم جب برطانیہ چلے گئے تو اس میں قائد اعظم جہاں ٹھہرے ہوئے تھے لندن میں، جس فلیٹ میں، وہاں قائد اعظم کا یہ کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور نے حکم فرمایا کہ تم فوراً برصغیر چلے جاؤ۔ قائد اعظم یہاں آ گئے اور کراچی میں سب سے پہلا اجلاس، یہ میں بالکل آخر میں لے گیا ہوں آپ کو، یعنی 1906 مسلم لیگ کی جو بنیاد ہے، اس کے بعد قائد اعظم یہاں کچھ عرصہ رہے، پھر واپس چلے گئے، جب 1927 کو گول میز کانفرنس کے لیے گئے پھر وہیں رک گئے۔ اس کے بعد ڈاکٹر اقبال اور نواب لیاقت علی خان اور دیگر اکابرین جو ہیں، نواب بہادر یار جنگ وغیرہ، ان کے پاس جاتے رہے کہ واپس آئیں، لیکن وہ نہیں آتے تھے۔ اب جب یہ معاملہ ہوا تو قائد اعظم فوراً واپس آ گئے۔ یہاں کراچی میں جو پہلا اجلاس تھا، اس اجلاس میں قائد اعظم نے تمام جتنے بھی مسلم لیگ کے اراکین اور ممبران تھے ان کو جمع کیا۔ اجلاس کے بعد قائد اعظم نے ان سے مخاطب ہو کے کہا کہ میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں مجھے نہیں لگتا کہ وہ آپ سے مقصد پورا ہو سکے، اس لیے مجھے یہ بتایا جائے کہ بر صغیر میں کوئی ایک شخصیت ہو جس پر پوری قوم متحد ہو،
یعنی ہو فرد واحد اور پوری قوم اس کو مانتی ہو. تو اس وقت نواب بہادر یار جنگ جو صدر تھے انہوں نے اور مسلم کانفرنس کے بانی چودھری غلام عباس انہوں نے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب کا نام پیش کیا کہ ان کو پوری ملت اسلامیہ نے 1935 راولپنڈی کھجور والی مسجد میں اپنا امیر منتخب کر لیا. تو قائد اعظم نے کہا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں, فوراً کو انتظام کیا جائے. جب چودھری غلام عباس صاحب آئے اور حضرت امیر ملت کی بارگاہ میں عرض کی کہ جناب قائد اعظم ملنا چاہتے ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ وہ میرے مہمان ہیں, اگر وہ کراچی سے سفر کر کے آ رہے ہیں تو میرا بھی حق بنتا ہے میں یہاں سے لاہور پہنچتا ہوں. پھر لاہور میں ملاقات ہوتی ہے. قائد اعظم نے بیان کیا کہ جناب میں اس مقصد کے لیے پاکستان میں آیا ہوں بر صغیر میں, اور مجھے آپ کی معاونت اور مدد چاہیے. اور یہ اگر پیچھے سے ہسٹری اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ ہے کہ صوفیاء کا جو ایک سسٹم ہے وہ امن کے دائی ہیں, محبت کے دائی ہیں, امن کا پیغام دینے والے ہیں, محبت کا پیغام دینے والے ہیں. تو حضرت امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب کو جب قائد اعظم نے یہ بات کہی تو انہوں نے فرمایا کہ آپ فکر نہ کریں, اب آپ آرام سے بیٹھیں, آپ میرے پاس آئے ہیں اور یہ میرا کام ہے, چونکہ میرے کئی لاکھ سے زیادہ مریدین ہیں. پھر آپ نے سب سے پہلے تو یہ کیا کہ بر صغیر کے 475 آستانے جو تھے بڑے بڑے مشائخ ان کو خط لکھے اور ان کو جمع کیا. اس میں سب سے پہلے پیر افغان کی شریف جو ہے وہ علی پور شریف میں حاضر ہوئے. ایک تفصیلی بات ہے, میں اس پہ اس وقت عرض نہیں کرتا. تو وہ سب سے پہلے حاضر ہوئے. پھر آپ نے باقیوں کو بھی جمع کیا اور ان کو آپ نے جو الفاظ فرمایا کہ وقت نیست در حجرہ نشینی بیکار, یعنی اس وقت حجروں میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے کا وقت نہیں ہے, میدان عمل میں نکل کے کام کرنے کا وقت ہے. تو پھر تمام مشائخ جو ہے وہ بھی متحد ہو کے نکلے اور یہ ایک تحریک جو ہے وہ بن گئی. دوسری جانب اقبال ہیں جو کبھی متحدہ ہندوستان کے لیے نغمہ سرا ہیں تو کبھی انگریز کو ذرا ہمدرد پاتے ہوئے اس کی چال بازیوں میں آ جاتے ہیں. پھر وقت گزرتا ہے اور اقبال حضرت امیر ملت سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی فکری بلندیوں سے آشنا ہو کر وہ سمت پا جاتے ہیں جہاں بھٹکنے کا کوئی سوال ہی نہیں. پھر صوفی کی کرامت ہوتی ہے اور وہ جناح جو مسلمانوں سے مایوس ہیں مسلم لیگ کی قیادت سنبھال لیتے ہیں. پھر جناح کی قیادت پر وہ خاص لابی سوالات اٹھاتی ہے جو انگریز نواز بھی ہے اور مغرب پرست بھی. یہ وہی لوگ تھے جو پاکستان بنانے کو گناہ عظیم سے عبارت کرتے رہے. صوفیاء کرام نے, مشائخ اعظام نے, علماء کرام نے, علماء حق و علماء کرام نے تحریک پاکستان میں بے مثال ان کی قربانیاں ہیں. انہوں نے مالی, جانی, بدنی قربانیاں دیں اور قائد اعظم کے ساتھ وہ آ کے کھڑے ہو گئے. اور پھر 1946 میں جو بنارس کانفرنس ہوئی جہاں پہ محدث کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ, پیر جماعت علی شاہ, پیر زکوڑی, پیر برچونڈی, یہ سارے مشائخ جہاں پہ اکٹھے ہوئے تو انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر مسلم لیگ خدا نخواستہ نظریہ پاکستان سے یا پاکستان کے مطالبے سے دستبردار بھی ہو جائے تو ہم پھر بھی لے کے رہیں گے پاکستان, بن کے رہے گا پاکستان. اور پھر انہوں نے یہ ثابت کیا اور قائد اعظم کے ساتھ وہ کھڑے ہو گئے اس دور میں جب ہندو مسلم بھائی بھائی کے نعرے لگ رہے تھے اور کچھ جو مسلم رہنما تھے وہ بھی ہندو کے جال میں پھنس گئے ہوئے تھے بری طرح سے. قائد اعظم سے لوگ آشنا بھی نہیں تھے. پھر اسی دور میں قائد اعظم پر کفر کے فتوے بھی لگے, یہ آپ کے سامنے ریکارڈ پر بھی موجود ہے. اور قائد اعظم کو یہودیوں کا ایجنٹ کہا گیا, انگریزوں کا ایجنٹ کہا گیا, داڑھی منڈا کہا گیا اور کیا کچھ نہیں کہا گیا. لیکن ایسے دور میں حضرت امیر ملت جب قائد اعظم کے پلڑے میں اور مسلم لیگ کے پلڑے میں انہوں نے اپنا وزن ڈال دیا تو مسلم لیگ اور قائد اعظم جو ہے ایک عوامی شخصیت بن گئے اور لیڈر بن گئے. حالانکہ ان کو کوئی لیڈر نہیں ماننے کے لیے تیار تھا کیونکہ وہ ان کی زبان بھی نہیں تھی عوامی. تو یہ مشائخ اور صوفیاء جو تھے جب یہ نکلے اور انہوں نے تحریک پاکستان کو اور مسلم لیگ کو ایک بہت بڑا پلیٹ فارم جو ہے وہ پیش کیا جس سے الحمدللہ لوگ جو ہے جوک در جوک مسلم لیگ میں. اور سب سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ حضرت امیر ملت نے قائد اعظم کو یہ جھنڈا ہے نا پاکستان کا, یہ سب سے پہلے امیر ملت نے دیا. 1944 میں سری نگر میں نشاط باغ میں دعوت کی قائد اعظم کی اور آپ نے فرمایا کہ جب بھی جہاں بھی آپ نے جانا ہے یہ دو جھنڈے ہیں, ایک سیاہ جھنڈا ہے اور ایک سبز اور سفید جھنڈا ہے. جہاں بھی آپ نے جانا ہے یہ دو جھنڈے لے کے جانے ہیں, چھوٹے چھوٹے آپ نے بنوا کے دیے. اور عوام سے خطاب کرنے کے بعد لوگوں سے کہنا ہے
کہ یہ دو جھنڈے ہیں، ایک اسلام کا جھنڈا ہے اور ایک کفر کا جھنڈا ہے، تم بتاؤ کس جھنڈے کے نیچے آنا چاہتے ہو؟ لوگ کہیں گے کہ اسلام کے جھنڈے کے نیچے آنا چاہتے ہیں، پھر آپ نے کہنا کہ یہ اسلام کا جھنڈا جو ہے یہ مسلم لیگ کا جھنڈا ہے اور یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اور کفر کا جھنڈا جو ہے کانگریس کا جھنڈا ہے۔ تو اس طرح سے لوگ جو ہے جوک در جوک جو ہے اس تحریک میں شامل ہونا شروع ہو گئے، اور پھر آپ نے ایک نعرہ دیا مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ۔ یہ سب سے پہلے نعرہ بھی امیر ملت نے دیا، اور سب سے پہلے قائد اعظم کا پر جب کفر کے فتوے لگے تو اس وقت امیر ملت نے قائد اعظم کے حق میں فتویٰ دیا، اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص، کیونکہ اس وقت اس فتوے میں دوسرے فتوے میں یہ کہا گیا تھا کہ جو شخص پاکستان کے حق میں مسلم لیگ کو ووٹ دے گا وہ سور اور کافر ہے، تو اس کے جواب میں امیر ملت نے فتویٰ دیا کہ جو شخص پاکستان کے حق میں مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا کوئی مسلمان اس کا جنازہ نہیں پڑے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو مسلمانوں کو قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا اور اس شخص سے سوشل بائیکاٹ کیا جائے گا۔ لیکن بندہ خدا کی نگاہ تو کچھ اور ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ کرامت نہیں تو کیا تھی کہ جو جناح اردو تک نہیں بول سکتے تھے، لوگ ان کے جلسوں میں تقریریں یوں سنتے کہ جیسے لفظ خود معانی پہن کر سماعتوں سے گزر رہے ہیں۔ I thank His Majesty the King on behalf of the Pakistan Constituent Assembly and myself for his precious message. مولانا احمد رضا خان بریلوی وہ بھی ایک دو قومی نظریے کے حامی تھے اور اس پر زور دیتے رہے، اور کانگریس کا تعاون جو تھا ان کو بھی منظور نہیں تھا۔ اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں جو تمہاری تحریک آگے بڑھتی ہے، اس سے پیر جماعت علی شاہ ایک بہت بڑا نام تھے، انہوں نے تو یہ تک کہا کہ میں اگر میرا کوئی مرید جو ہے وہ ووٹ نہیں دے گا مسلم لیگ کو یا قائد اعظم کا ساتھ نہیں دے گا تو میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اور ان کی مسائی سے پھر بنارس میں سنی کانفرنس کا انعقاد ہوا 1946 میں، اور مولانا عبد الماجد بدایونی، مولانا عبد الحامد بدایونی بہت بڑے نام تھے، اور پھر پیر صاحب مانکی شریف یعنی صوبہ سرحد کے جنہیں آپ خیبر پختونخوا کہتے ہیں، پیر صاحب زکوڑی شریف، اور آپ دیکھیں یہاں حضرت گولرا شریف کے سجادہ نشین، اور اسی طریقے سے آپ اگر سندھ میں چلے جائیں تو جو پیر مجدد سرہندی صاحب تھے جو سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ تھے، غرض پورے ملک میں پھر جو مشائخ تھے، اور توسہ شریف کے جو سجادہ نشین تھے، اور جلال پور شریف کے جو سجادہ نشین تھے، اور حضرت خود پاک پٹن کے جو دیوان صاحب تھے، تو ان سب لوگوں نے پھر پاکستان کا ساتھ دینے کا اعلان کیا اور فتوے دیے، اپنے دورے کیے، اور پاکستان کے لیے رائے عامہ کو ہموار کیا۔ یہ درویش کی نظر کا فیض تھا جو تحریک پاکستان کامیابیوں سے ہمکنار ہوئی۔ لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں کے بعد پاکستان بن گیا، وہ پاکستان جس کی تحریک میں اصل روح ان صوفیاء کی کرامات تھیں جنہوں نے ہمیشہ امن کا پیغام دیا۔ اس تحریک کا حقیقی علم جناب حضرت پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ ہی میں تھا۔ یہ وہی بندہ خدا تو تھے جنہوں نے فرمایا کہ جو شخص پاکستان بنانے کی مخالفت کرے گا میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اب کون بدبخت ہوگا جسے اپنی دنیا و آخرت عزیز نہ ہو؟ اصل میں برصغیر پاک و ہند میں جب آزادی کی تحریک چلی ہے تو اس آزادی تحریک میں سب سے زیادہ کردار پاکستان کے لیے اور پاکستان کی آزادی اور پاکستان کے مطالبے کے لیے جو کیا ہے وہ مشائخ اعظام اور اولیاء کرام کا تھا۔ آپ حیران ہوں گے کہ پیر جماعت علی شاہ صاحب جو تھے علی پور سے وہ نکلے تھے اور انہوں نے پورے برصغیر پاک و ہند کا دورہ کیا تھا اور تمام مشائخ کو اکٹھا کیا تھا۔ بلکہ حالت یہ ہو گئی تھی کہ 1945 میں جس وقت پاکستان کا مطالبہ بہت زور پہ آ گیا تھا اور کیبنٹ مشن پلان جب آیا ہے تو 1945 کی کانفرنس ہوئی تھی جس میں بہت بڑے بڑے علماء کرام جو تھے خصوصاً بریلوی مکتب فکر کے علماء اکٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر مسلم لیگ پاکستان کے مطالبے سے دستبردار ہو بھی گئی تو ہم اس مطالبے کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ یعنی کوئی ایسا شخص نہیں ہے، کوئی ایسا دربار نہیں آپ کو ملے گا جو جس کے دربار کے گدی نشین نے، اور کوئی ایسا اولیاء کرام کے یا مشائخ اعظام میں سے شخص نہیں ملے گا کہ جس نے پاکستان کے لیے کام نہ کیا ہو۔ اگرچہ کہ اس وقت دیوبند سے بھی لوگ تھے، جیسے مولانا شبیر احمد عثمانی جو تھے وہ اپنے دیوبند مکتب فکر کو چھوڑ کے یہاں آگے تھے، اور صرف دو ایسے طبقات ہیں
کہ جنہوں نے پاکستان کا ساتھ نہیں دیا تھا. ایک تو کچھ دیوبند کے علماء تھے، انہوں نے ساتھ نہیں دیا تھا، اور ایک آل شیعہ کانفرنس جو ہوئی تھی انہوں نے کانگریس کا ساتھ دیا تھا، اور باقاعدہ انہوں نے لکھنؤ میں وہ کانفرنس منعقد کی تھی. لیکن مشائخ اعظام کا کردار بہت زیادہ رہا ہے. یہ حضرت جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تو تھے جن کی نظر کرم سے اہم جناح قائد اعظم محمد علی جناح ہو گئے، پاکستان بن گیا. اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود قائد اعظم نے حضرت سے رابطہ رکھا اور کار سرکار کے لیے رہنمائی کی درخواست بھی کی. حضرت امیر ملت نے فرمایا، ملک گیری آسان، ملک داری مشکل، اللہ آپ کو اس میں کامیابی کی توفیق عطا کرے. جب پاکستان بن گیا تو سب سے پہلے قائد اعظم نے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب کو خط لکھا کہ یہ پاکستان آپ کی کوششوں اور دعاؤں کا نتیجہ ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے خاندان کی کسی فرد کو دیں تاکہ اس کو میں ریاستی عمل میں اپنے ساتھ شامل کروں، اس کو وزیر اعظم یا کسی بڑے عہدے پہ منتخب کروں. تو اس وقت پیر جماعت علی شاہ صاحب نے ان کو خط لکھا کہ ملک گیری آسان ہے اور ملک داری مشکل ہے. آپ نے فرمایا ہمارا کام تھا ملک بنا کے دینا، اب اس کے انتظام و انصرام جو ہے وہ آپ کے ذمہ ہے، آپ اس کو چلائیں. اور چونکہ قائد اعظم کو وقت بہت کم ملا، اور آپ کو یاد ہوگا قائد اعظم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے قائد اعظم نے کہا کہ چونکہ میری جیب میں جو سکے ہیں وہ سارے کھوٹے سکے ہیں، اور مجھے مستقبل کے لیے فکر ہو رہی ہے کہ آگے میں کیسے اس کو لے کے چلوں گا. تو یہ ایک مشیت کا ایک نظام تھا، اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ تھا. قائد اعظم کو اس کے بعد وقت بہت کم ملا. پھر قائد اعظم بھی رخصت ہوئے اور 1951 میں حضرت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ بھی وصال فرما گئے. 48 میں ایک تحریک چلائی گئی، اس کا نام تھا تحریک نفاذ شریعت، ریکارڈ پر موجود ہے. اس میں حضرت امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب اور علامہ عبدالستار خان نیازی اور دیگر اکابرین ملت اسلامیہ اور مشائخ جو ہیں وہ نکلے. لیکن اس کے 1.5 سال بعد حضرت امیر ملت کی وفات ہو گئی. اب حضرت امیر ملت چونکہ اس تحریک کو لے کے آگے چلنے والے تھے، جب ان کی وفات ہو گئی پھر اس تحریک نے وہ دم خم جو تھا وہ نہ رہا، اور پھر یہ تحریک جو ہے پیچھے ہٹ گئی. جہاں تک یہ سوال ہے کہ پاکستان کس مقصد کے لیے مارز وجود میں آیا تھا، وہ تھا نظریہ پاکستان جو تھا وہ تھا لا الہ الا اللہ. اس نظریے پر پاکستان جو ہے، کیونکہ آپ کو بھی یاد ہوگا قائد اعظم سے جب پوچھا گیا کہ آپ یہ ایک مملکت الگ ملک بنا رہے ہیں اور اس میں آپ قانون کون سا نافذ کریں گے، تو قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہم نے کون سا قانون نافذ کرنا ہے، قانون تو ہمارے آقا 1400 سال پہلے دے کے گئے. اور اسی سے ریلیٹڈ یہ بات بھی ہے کہ سید محمد عظیم شاہ صاحب اور دیگر بہت سے لوگوں نے اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے. عظیم شاہ صاحب نے قائد اعظم کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ وہ ہر روز 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتے تھے. اس کی تفصیل میں آگے جا کے وہ لکھتے ہیں کہ میں نے مدینہ منورہ میں دیکھا کہ ایک طرف امیر ملت ہیں اور ایک طرف ایک داڑھی منڈا شخص ہے، ہیٹ پہنا ہوا ہے اور سوٹڈ بوٹڈ ہے. میں بڑا حیران ہوا کہ حضور تو داڑھی منڈے سے نفرت کرتے ہیں، یہ کون شخص ہے جس کا ہاتھ حضور نے پکڑا ہوا ہے؟ تو وہ لکھتے ہیں کہ فوراً حضور نے مجھے مخاطب کیا اور فرمایا کہ عظیم شاہ تمہیں نہیں معلوم یہ کون ہے؟ میں عرض کی یا رسول اللہ میں نہیں جانتا. حضور نے فرمایا یہ میرا مجاہد محمد علی جناح ہے، اور یہ پاکستان بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائے گا، اور اس کا ہاتھ میں نے امیر ملت کے ہاتھ میں دے دیے. اب پاکستان بنانے والے نہیں رہے تھے، حالات مسلسل خرابی کی جانب بڑھ رہے تھے. لیاقت علی خان شہید کر دیے گئے اور پھر ایوب خان کا مارشل لا آ گیا. آستانہ جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تمام تر توجہ تبلیغ دین، تصوف، علم و تحقیق اور عام آدمی کی دستگیری پہ رکھی. جو بھی اس در پہ گیا جھولیاں بھر کے لایا. وہ سیاست سے کنارہ کر کے اسی عبادت میں محو رہے. یہی سب دیگر آستانوں کے سجادہ نشینوں نے بھی کیا، اپنی زندگی علم و تحقیق اور انسانی خدمت کے لیے وقف کر دی. نیرنگی سیاست دوران تو دیکھیے منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. پھر پاکستان تو بن گیا، بنا کے یہ جو خانقاہ نشین تھے یہ میں کہوں گا بد نصیبی تھے. انہوں نے اپنا وہ جو تھا خانقاہ کے اندر یا اپنے مدرسے کے اندر واعظ و تبلیغ میں یہ لگ گئے، اور سیاستدانوں کے لیے میدان ہو گیا خالی. پھر سیاستدان آ گئے، پھر سیاستدانوں نے آ کے اس ملک کو جو لوٹا، اس کی جو تباہی کی وہ ہم دیکھ رہے ہیں. سیاست کا کھیل ایسا بگڑا کہ اسے صاحبان فکر نے آلودگی گردانتے ہوئے مستقل کنارہ کی رکھا. بات تھی بھی درست،
لیکن اس صرف نظر سے ملک مسلسل مشکلات میں گھرتا چلا گیا اور پھر 1971 عیسوی میں 2 لخت ہو گیا۔ پالیسیاں ایسی بنائی گئیں کہ باقی بچے ہوئے پاکستان کو بھی محفوظ رکھنا مشکل ہو گیا۔ نئی ہزاری میں دہشت گردی کی آگ نے ملک کے کونے کونے کو جھلسا کے رکھ دیا۔ انتہا پسندی کو بھی فروغ اس لیے ملا کہ لوگ صوفیاء سے دور ہوتے چلے گئے، کاروبار حکومت سے اولیاء و صوفیاء کے جانشین الگ ہوئے، تو اس انتہا پسندی کی سوچ نے بھی تقویت پائی جس کی کوکھ سے دہشت گردی کا فتنہ پیدا ہوا۔ امن کا دم گھٹتا رہا اور فضاؤں میں بارود کی بو بھرتی رہی۔ مساجد کا احترام باقی رہا، نہ درگاہوں کا خیال۔ جس منبر سے امن کا پیغام ملتا تھا اسے لہو میں نہلا دیا گیا۔ وہ درگاہیں جہاں سے ہر خاص و عام کے لیے فیض کے چشمے جاری رہتے، بدبختوں نے ان کا تقدس بھی پامال کرنے کی جسارت کی۔ ہر جانب جیسے موت کی خونخوار ڈائن زندگی کا لہو پینے کے لیے بے چین پھر رہی تھی۔ یہ سب اسی لیے تھا کہ ریاست اور اقتدار سے چمٹے لوگوں کا صوفیاء کی تعلیمات سے تعلق نہیں تھا۔ پھر چشمے فلک نے یہ بھی دیکھا کہ برسر اقتدار طبقے اور اہل سیاست کی اکثریت نے دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کی حمایت کی۔ پاک فوج نے شبانہ روز محنت سے اگرچہ دہشت گردی کے خناس کو قابو کیا ہے، لیکن اسے جڑ سے تبھی اکھاڑا جا سکتا ہے جب پیران عظام اور اہل تصوف اقتدار کا حصہ بنے اور سیاست کی باغ ڈور بھی سنبھالیں۔ یہ ضرورت ہے کہ حق پرست مشائخ جو باضمیر ہیں، مشائخ جو اپنے بزرگوں کے اسلاف کی روایات کو آج بھی تابندہ رکھے ہوئے ہیں، وہ میدان عمل میں آئیں اور انشاءاللہ تعالی پھر وہ کیفیت آئے گی جو اقبال نے کہا تھا کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور یہ سبق جو ہے یہ خاک نشین اور جو خانقاہ نشین صحیح معنوں میں ہوتے ہیں وہی یہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن آئے گا، پاکستان دنیا کی امامت کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ ملک جو صوفیاء کی کرامت سے تخلیق پایا، جسے پیران عظام کی کرامت کہا گیا، وہ ریاست جو اللہ اور اس کے رسول کی عطا ہے، وہ آج زخموں سے چور انہی صاحبان فکر کو آواز دے رہی ہے جو اس کے حصول کے لیے ہر مقام سے گزر گئے۔ وہ ریاست جسے 70 سال پہلے ایک قوم تلاش کر رہی تھی، آج وہی ریاست اپنی قوم کو ڈھونڈ رہی ہے۔ وہ ریاست ان پیران عظام کے صاحبزادگان کو آواز دے رہی ہے جنہوں نے پاکستان بنایا تھا۔ وہ پکار رہی ہے سجادگان کو کہ آپ کے آبا نے تحریک پاکستان کی بنیاد رکھی تھی، آپ آئیے اور اب تعمیر پاکستان کا فرض نبھائیے۔ وہ ریاست پکار رہی ہے، اس کی آواز سنیے۔